کے فوراً بعد حدیث بیان انہوں نے اپنا پہلا خلیفہ چنا. تو اب اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ رسول کے جانے کے فوراً بعد حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن اور نبی یہ ہم تک پہنچنے کے لیے دو سورسز ہیں، ایک تفسیر اور ایک حدیث. قرآن ہمیں بغیر تفسیر کے سمجھ میں نہیں آتا اور دین ہمیں بغیر حدیث کے سمجھ. اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی احادیث سے، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ چلنا تھا احادیث. نبی کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ پابندی لگ گئی کہ کوئی بھی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے گا. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، آپ اس لفظ کو صرف اتنا لکھ دیے گا، ان الصدیق جمع، آپ کی پوری متن آگے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے خلیفہ نے نبی کے جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ لے کے آئے. یہ اقرار آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بینہ طور پر ملے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ تو جس صحابی کے پاس ایک حدیث تھی وہ ایک لے آیا، جس کے پاس دو تھی وہ دو لے آیا، جس کے پاس 10 تھی وہ 10 لے آیا، جس کے پاس 70 تھی 70، 100 تھی 100 لے آیا. اس دور میں چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی. جب یہ حدیث آ گئی تو اب یہ اقرار اہل سنت کتابوں میں ہے کہ وہ جو حدیث اکٹھی ہوئی پہلے ہی دن وہ 500 تھی. انہوں نے 500 کی 500 احادیث اپنے سامنے آگ لگا کے جلوا دی. اور اس کے لیے بہانہ کیا دیا گیا؟ بہانہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں دنیا پر موجود رہیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی، لوگ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے. مجھے جناب سیدہ کی تحریک پڑھنے سے پہلے اس ماحول کو پڑھنا ہے کہ جس ماحول میں سیدہ دربار میں جا کے آیتیں پڑھ رہی تھی وہ ماحول کیا تھا. میں پہلے ہی دن خطبہ فتح شروع کر دیتا تو آپ کو ماحول کا اندازہ نہ ہوتا، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ ماحول کتنا نجس ہو چکا تھا کہ اللہ کو سب سے بڑی طاہرہ کو بھیجنا پڑا. یہ میدان جنگ کا قوانین میں سے قانون ہوتا ہے کہ ہمیشہ سامنے والا کو دیکھ کے پھر مد مقابل بھیجا جاتا ہے. اگر ملکہ تطہیر جا رہی ہے تو بھی سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے. ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جائیں. آپ پہچانیں کہ اگر زہرا کو جانا پڑا ہے تو پھر آگے کون ہوگا. میں ماحول پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی. حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا کہ جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دے گی. یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے، یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا. پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھیں انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا. ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں. انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفے کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں اندر گزارے. 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی. اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا. اب یہ دور، پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا. نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے. یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں. تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی ہیں. حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے ہماری. تو ہم بتاؤں تو صحیح کہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں. حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی. کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی. بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے
تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا۔ اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آیا، تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے، 12 سال گزر گئے تھے، اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا، فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے۔ امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا، امیر المومنین گھر میں، علی گھر میں ہے نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا، ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، موضوع پسند ہے سرکار کی، دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی، قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے میں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے، جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی، اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کو چھوڑو، یہ پتہ کرو، میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی۔ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی؟ یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی، یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔ جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے؟ اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث، حدیث میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ رہے۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا، 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنائی۔ آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے، اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی، 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا، یہ حقیقت ہے، میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا ہوں، حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا، اسے کہا کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں، اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنا، انہوں نے کہا ہم تمہیں منبر سے نہیں اترنے دیں گے، کوئی حدیث سنا، 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اسے تھوڑی دیر کری آنکھیں بند کی، کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی، سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو۔ بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی۔ یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا۔ جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی، حاکم نیشاپوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی۔
آپ کے یار اس دور کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے، جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے، تم 2025 میں آ جاؤ، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو۔ اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا، انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی۔ میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے، انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی، نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا۔ تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں۔ میرا سلام ان اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنا نجس ہو چکا تھا۔ اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا ہو۔ پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت، کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا، جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا۔ ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار۔ کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے، اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر۔ یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی۔ اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی یہ تحریف ہو چکی تھی، یہ انہوں نے بدل دی تھی، ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے انہوں نے اپنا پہلا خلیفہ چنا۔ تو اب اسلام کے ساتھ